بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 2014 میں سانحہ اے پی ایس ہوا، پوری پاکستانی قوم یکجا ہوئی، پاکستانی فوج، سیکیورٹی فورسز، انہوں نے مل کر دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ضرب عدم شروع کیا، اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ جس طرح دہشت گردوں کو کچل کے رکھ دیا گیا، اور آج ایک مرتبہ پھر اے پی سی کے معصوم بچوں پر دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ بہت سارے ایسے واقعات بھی رونما ہو رہے ہیں جو ابھی پاکستان کا میڈیا رپورٹ نہیں کر رہا، اور اب وقت آ گیا ہے اور ایک بڑا اعلان جو ہے وہ متوقع ہے۔ جی ایچ کیو سے آج فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اور شہباز شریف دونوں کوئٹہ پہنچے ہیں۔ کوئٹہ کے اندر اس وقت عام اجلاس ہو رہے ہیں، ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔ دوسری طرف سے ایک اور بڑا بریک تھرو جس کا ذکر سی این این نے بھی کر دیا ہے، اور یہ چین کی طرف سے J-35A جنگی طیاروں کی پاکستان کے متوقع حوالگی، اس سے جو بھارت ہے اس میں کیسے صف ماتم بچھا ہوا ہے، میں آپ کے سامنے پوری اس کی ڈیٹیل رکھوں گا۔ دوسری طرف جو ہے وہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بی بی سی کو جو انٹرویو دیا ہے وہ پبلش ہوا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ بھارت کس طرح یہ سارا کچھ کر رہا ہے، اگر جنگ لڑنا چاہتا ہے تو ہم تو جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اور الٹیمیٹلی جو بلوچستان کے خضدار پہ آج جو اٹیک ہوا ہے، اس کے بعد جو بھارتی میڈیا نے رنگ بھرا ہے، اس سے ایک کنیکٹیوٹی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بی بی سی کو ایک انٹرویو دیا، اور انٹرویو کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ انڈیا جھوٹے بیانیے کی بنیاد پر آگ سے کھیل رہا ہے، اور اگر جنگ چاہیے تو پھر جنگ ہی صحیح، یعنی ہم تو تیار ہیں، ورنہ جو جس طریقے سے فال فلیگ پہلگام کا آپریشن کیا گیا اور اس کے بعد پاکستان پر ملبہ ڈالا گیا، اور پھر بغیر ثبوتوں کے پاکستان پر جنگ مسلط کی گئی، اور پاکستان نے جو دفاع کیا یہ اس کا حق تھا، لیکن اب شاید وہ شکست تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا اپنی جو انسلٹ ہے، رسوائی ہے، اس کو مزید چاٹنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے اندر ہمارا کوئی جو ہے وہ اب قصور نہیں ہے، لیکن پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ بھارت براہ راست اس کے اندر ملوث ہے۔ بھارت کی طرف سے بھی جواب آیا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ پاکستان کا اندرونی معاملات ہے، اندرونی جنگ ہے، اس سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے، جبکہ بھارتی ٹیلی ویژن چینل پر بیٹھ کر میجر ریٹائرڈ گرو آریہ جیسا نوٹنکی اور ارنب گوسوامی اور اس طرح مختلف چینلز جس طرح جعلی لوگوں کو بٹھا کے بلوچی بنا کے جو گفتگو کر رہے ہیں، وہ سارا بھانڈا پھوڑ رہا ہے کہ کس طرح کا ایک پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب پاکستان جو ہے اس کو ملنے جا رہے ہیں طیارے، ابھی تو نہیں لیکن جا کے آگے ملیں گے، لیکن یہ دیکھیں J-10C طیارے جنہوں نے ابھی جنگ کے اندر کارکردگی دکھائی ہے، یہ اب بھارت کے پاس اس کا توڑ کوئی نہیں تھا، تو پاکستان وہ جنگ جیت گیا ہے۔ اب اس سے بھی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، جو F-35 امریکن طیارے ہیں، وہ ان کے مقابلے کے چائنا کے طیارے ہیں، جو رپورٹ کیا جا رہا ہے بھارتی میڈیا کے اندر، اور سی این این کے حوالے سے بھی اور ترکش میڈیا نے بھی، اب آر ٹی ای نے رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کا چائنا کے ساتھ یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ 50% ڈسکاؤنٹ پہ ہے۔ یہ پاکستان کے لیے آفر ہے، چونکہ ہم نے تو مال چیک کر کے، جیسے J-10C اس کی اب مارکیٹ بڑی ہے تو ظاہر ہے اس کی بھی مارکیٹ بڑھائیں گے، تو وہ ہمیں پھر ڈسکاؤنٹ پہ یہ طیارے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ملنے جا رہے ہیں، اور یہ طیارے سپر سونک ہیں اور انتہائی یہ سمجھیں کہ ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، جس حوالے سے بھارت کے اندر اس وقت ایک اور نوعیت کی پریشانی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس معاملے کے اندر 10 سال پیچھے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو J-35A ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستانی پائلٹس، یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے اس وقت چین میں ان طیاروں کی تربیت لے رہے ہیں۔ اب یہ وہ چیز ہے جس نے پریشان کیا ہوا ہے بھارت کو، لیکن جو سب سے بڑی چیز ہے وہ اس وقت بیان کیا ہے، جو بھارت کا اس وقت دی وائر بڑے عام ایک دفاعی تجزیہ کار ہیں، پراوین سہنی۔ بہت سارے لوگ
ان چیزوں کو چونکہ نہیں سمجھتے، میں ان کی یہ سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ بھارت کے انتہائی عام تجزیہ کار ہیں، وہ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کس طرح اس ٹیکنالوجی کے اندر بھارت کو مات دے چکا ہے۔ اچھا، اب اس نے کہا ہے کہ آج کی جنگی مہارت میں انفارمیشن وار ایک فیصلہ کن ہتھیار بن چکی ہے، اور پاکستان نے اس میں بھارت پر واضح برتری حاصل کی ہے۔ یہ بھارتی دفاعی تجزیہ کار ہے۔ پاکستان نے سمجھ لیا کہ جنگ صرف معلومات پھیلانے کی نہیں بلکہ مؤثر طریقے سے اپنی کہانی دنیا تک پہنچانے کی بھی ہے۔ اس لیے پاکستان نے فضائی جنگ کے فوری بعد عالمی میڈیا کو فوراً بریفنگ دی، بھارتی طیاروں کے ڈیجیٹل شواہد دیے اور ملٹی ڈومین آپریشن کا خاکہ سمجھایا۔ نتیجتاً بین الاقوامی میڈیا نے پاکستانی موقف کو ترجیح دی، جبکہ بھارت کی جانب سے مکمل خاموشی رہی، جو آج تک برقرار ہے۔ اچھا، اب آگے وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی فضائیہ اور فوج کو اس جنگ میں بھارتی افواج کی نقل و حرکت اور مواصلاتی سرگرمیوں پر مکمل نظر رکھنے کی صلاحیت حاصل تھی۔ یعنی ان کی ساری نقل و حرکت پاکستان کی فورسز کی نظر میں تھی۔ چین کے مخصوص یاگ سیٹلائٹس جو خاص طور پر الیکٹرانک وارفیئر کے لیے تیار کیے گئے ہیں، پاکستان کو بھارتی فضائیہ کے رابطہ نظام کو سننے اور سمجھنے میں مدد دے رہی تھی۔ ان سیٹلائٹس کے ذریعے نہ صرف الیکٹرانک انٹیلیجنس بلکہ سگنل انٹیلیجنس بھی حاصل کی جا رہی تھی، جس سے پاکستان کو واضح برتری حاصل ہوئی ہے۔ یعنی وہاں جو ان افسروں کی آپس میں کمیونیکیشن ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی پاکستانیوں کو یہاں سنائی دے رہا تھا کہ وہ کیا حکمت عملی اور کیا کر رہے ہیں۔ اس جنگ میں بھارتی وزیر اعظم مودی کے حامی شدید مایوسی کا شکار ہوئے، کیونکہ ان کی امید تھی کہ مودی کی قیادت میں بھارت پاکستان کو تباہ کر دے گا، شاید اسے 2 یا 3 حصوں میں تقسیم کر دے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، اور یہی ان کی مایوسی کی اصل وجہ ہے۔ یہ بھارتی دفاعی تجزیہ کار ہیں پراوین سہنی، یہ انہوں نے تھرسڈے ٹائمز کو انٹرویو دیا ہے، اور جو اگلی بات انہوں نے کی ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی فضائیہ نے 6 اور 7 مئی کی رات جھڑپ میں جس چیز کو نمایاں کیا وہ الیکٹرانک وارفیئر تھی، جو پورے آپریشن کا مرکز تھی۔ ان کا مقصد بھارتی فضائیہ کے خلاف ریڈار اور برقی ٹیکنالوجی کے ذریعے الیکٹرو میگنیٹک برتری حاصل کرنا ہے، جس میں اسپیکٹرم کنٹرول فیصلہ کن عنصر ہوتا ہے۔ اگلی جنگ میں فضائی قوت ہی حاصل کرے گی، اور بھارتی فضائیہ کے موجودہ حدود پریشان کن حد تک واضح ہے۔ تو یہ بات جو ہے نا کہ پاکستان نے جو ہے وہ نہیں حاصل کیا۔ اب آگے بھی ان کی بات ہے، میں آخری بات ان کی کر دیتا ہوں چونکہ اور طرف معاملہ چل پڑا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور پاکستان کو روک نہیں پایا۔ آپریشن سندور کا رد عمل پاکستان اور چین کا مشترکہ تھا۔ پاکستانی فوج کی قیادت اور چینی فوج کی پس پردہ مکمل حمایت نے دشمن کو نہ صرف روکا بلکہ اب حالات کو ممکنہ طور پر بھارت کے ساتھ گرم جنگ کی تیاری کے لیے کی جانب لے جایا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ چلیں، چائنا والا انہوں نے وہ کر دیا اپنے طور پر جو بھی ہے۔ اچھا، اب حالات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ آج آپ کو علم ہے، میں نے بتایا پچھلی ویڈیو میں کہ ایوان صدر کے اندر آج بیج لگائے جانے تھے آرمی چیف کو، اور یہ جو بیج ہیں یہ 5 سٹار جنرل کے، آج انہوں نے جی ایچ کیو کے اندر جو ہے وہ شہداء کی جو جگہ یادگار ہے وہاں پہ حاضری بھی دی، پریڈ کا معائنہ بھی کیا، اور پھر وہ اچانک ملتوی ہوئی چونکہ ایوان صدر والی تقریب، یہ چونکہ حادثہ جو خضدار کا ہوا ہے، تو اب جو ہے وہ پہنچے ہیں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اور شہباز شریف جو اس وقت کے وزیر اعظم ہیں، وہ کوئٹہ کے اندر ہے۔ وہاں عام میٹنگز ہو رہی ہیں، اور جو ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں، ممکن ہے تھوڑی دیر تک یہ آپ کے سامنے ساری چیز آ جائے گی، وہ یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بی ایل اے اور جو ٹی ٹی پی ہے اس کو کچل دیا جائے، لیکن اب اس کے اندر بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے ایک نئے آپریشن کا اعلان کیا جا سکتا ہے، اور اس میں ممکنہ طور پر شاید ایک اجلاس اپوزیشن کے ساتھ بھی ہو، اور اس سے پہلے اعتماد میں تو لیا جا چکا ہے سب کو، اور بالآخر جو ہے وہ ایک بڑا آپریشن ہو، اور اس آپریشن کے لیے لازمی بات ہے ایک بڑا بجٹ بھی چاہیے ہوگا، حالات و واقعات ہوں گے، لیکن اس کے علاوہ آج پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز جو ہے وہ صرف اس کے اندر دیکھنے کی ضرورت ہوگی جو ہمیشہ، کہ کوئی بھی بے گناہ اس زد میں نہ آئے۔ اب اس چیز کو دیکھ کے چلنا ہوتا ہے۔
ड्रोन हमले की जिम्मेदारी जो है वो उन्होंने बताया ये हमारे ऊपर नहीं है, DGI SPR ने, ये भारतीय ड्रोन था और TTP ने इसको यूज किया है। अच्छा, अब ये ऐलान बड़ा होने जा रहा है क्वेटा से अचानक, इसीलिए वो पहुंचे हैं बताया जा रहा है। और जो दिफाई खबरें आ रही हैं उसके हवाले से पाकिस्तान एक बड़ी जंग की तरफ जो है वो अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो खतरात हैं उस तरफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो है वो मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें जो है वो हो रही हैं, और इन हालात के अंदर जो है वो पाकिस्तान ने अब आगे बढ़ना है, चूँकि मज़ीद इंडियंस जो है वो अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए यहाँ पे अटैक्स कर रहे हैं मुख्तलिफ़ जगह पे, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो ना कोई तजारत हो सके, ना कोई सरमायाकारी हो सके, ना कोई और काम किया जा सके। तो ये आज जो है वो इस हवाले से इस वक्त जो मिलिट्री और सिविल लीडरशिप है उसने सर जोड़े हुए हैं, और देखते हैं कि क्या आगे बड़ा फैसला सुनाया जाता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।